عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، آزادان مظلوم کربلا، یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ ہم بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں بیٹھ کر مجلس حسین برپا کریں۔ واقعاً ہمارے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نقی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ڈاکٹر احسان صاحب، خورشید عابدی صاحب اور ان کے بڑے بھائی جو کہ واقعاً ایک شیعت کے نام پہ جن کو ایک نام لینے کے بعد فخر ہوتا ہے کہ شیعت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے واقعاً کام کیا ہو، عالمی شہرت یافتہ جو ادیب بھی ہیں، جو ڈاکٹر بھی ہیں، جو رائٹر بھی ہیں۔ واقعاً ہم سب کو یہ پیغام کربلا سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے اعتبار سے بلند ہونا چاہیے کہ پھر کربلا والوں کا نام روشن کر سکیں۔ آج جب بھی یہ بات آ گئی اس لیے عرض کر دوں کہ جب بھی آپ آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی صاحب کے نزدیک جائیں گے تو ایک ہی جملہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تم جس شعبے میں بھی کام کرتے ہو تمہارے اوپر لازم ہے کہ سب سے بلند نظر آؤ۔ لہذا ہم شیعت کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عزاداری اور ہماری نماز اور ہمارا یہ طریقہ کار، بلکہ جس شعبے میں انسان زندگی گزار رہا ہے اس شعبے میں اپنے کو اتنا بلند کر لے کہ پھر غیر جب دیکھے تو کہے کہ واقعاً یہ شیعہ ہے، اور یہ شیعہ کس بلندی پر فائز اور گامزن ہے۔ تب یہاں سے حسین کے چاہنے والوں کی جو نمائندگی ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی حسین کے چاہنے والے بھی کوئی کم نہیں ہوا کرتے۔ عزیزان محترم، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ ہم اور آپ اس وقت بارگاہ حسین میں بیٹھ کر مجلس حسین کر رہے ہیں۔ آج 8 محرم ہے، نہ جانے کتنے ایسے افراد کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت اور جن کے دلوں میں زیارت کربلا نے دم توڑ دیا لیکن کربلا نہیں پہنچ سکے۔ لیکن شکر کے سجدے کیجئے کہ آپ حضرات اس وقت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں۔ یہ شکر کے سجدے ادا کرنے کے موقع ہم اور آپ جب کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کی وقت کم ہوتی ہے، اس کی قدر کم ہوتی ہے، لیکن عزیزان محترم جب وہی چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعاً کوئی چیز تھی ہمارے پاس جس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ لہذا کربلا کو کبھی ہلکا نہ سمجھنا، زیارت کربلا کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، اس لیے کہ زیارت کربلا ایک ایسی زیارت ہے کہ جس زیارت کے بعد انسان معصوموں کی طرح جس طریقے سے ایک معصوم بچہ ہوا کرتا ہے ویسے کربلا کی زیارت کے بعد انسان ہو جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ توفیق عطا کی ہے، زیارت حسین کے بعد انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان مبرہ ہو جاتا ہے، منزہ ہو جاتا ہے۔ لہذا زیارت کربلا کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ اگر زیارت امام حسین علیہ السلام کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ ہماری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو خود اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھو کہ کیا کربلا سے پہلے جیسے تھے؟ اگر ویسے ہی ہو تو تمہاری زیارت قبول نہیں ہے۔ اگر کربلا کی زیارت کے بعد ذرا سا بدلاؤ آ گیا، ذرا سی چینجنگ آ گئی، ذرا سے تغیرات ہو گئے تو سمجھ لینا کہ حسین کی بارگاہ میں جو تم اتنا فاصلہ طے کر کے آئے تھے حسین نے تمہیں قبول کر لیا۔ لہذا عزیزان محترم یہ کربلا کی زیارت بڑی معنی رکھتی ہے۔ یہ کربلا کی زیارت
روایتوں میں ایسے ہی نہیں کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ نمک سے روٹی لگا کر کھا لینا، لیکن کربلا کی زیارت ضرور کرنا، اس لیے کہ یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ جب پروردگار عالم کسی انسان کو عزت، شہرت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو تمہیں پتا ہے پروردگار کیا عطا کرتا ہے؟ ہم اور آپ کے پاس اگر کوئی شخص آئے اور کچھ طلب کرے تو ہم اسے اگر کچھ عطا کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں؟ اسے دولت عطا کر سکتے ہیں، نام و نمود عطا کر سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کیا عطا کرتا ہے؟ جب کسی انسان کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو پروردگار عالم جب اسے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ خود سے نہیں آئے، یہ پروردگار عالم کی توفیقات کا اور امام حسین علیہ السلام کی ہمارے دلوں میں جو محبت اہل بیت ہے اس کا نتیجہ ہے جو ہم اور آپ آج یہاں ہیں۔ اس لیے کہ رسول نے یہی تو کہا ہے اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی وہ آگ جو ہمارے دلوں میں محبت حسین اور قتل حسین کی وجہ سے چل رہی ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ کہا مومنوں کے دلوں میں جو قتل حسین سے ایک آگ بھڑک رہی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، اور یہ وجہ ہے، اور بلکہ وجہ نہیں یہ دلیل ہے کہ جو آج کربلا محلہ میں پوری کائنات سے شیعہ حیدر کرار اکٹھا ہوتے ہیں، انہی کے کلیجوں میں محبت اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، شکر ادا کرے اس خدا کا کہ جس نے ہمارے کلیجے میں محبت اہل بیت کو رچا، جس نے محبت اہل بیت کو ہمارے کلیجے میں بسایا، اور اس کے بعد سلام کرے اپنی ماں کو کہ جنہوں نے اپنی آغوش میں رکھ کر ایسی پرورش کی کہ ہمارے دل میں آج محبت اہل بیت اور ولایت اہل بیت ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں اور کربلا چلے آتے ہیں۔ اگر درک کرے ذرا سا سوچے، غور کرے، فکر کرے، تدبر و تعقل کرے، تب سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کو 1400 سال گزر گئے، اور اس کے بعد جب بھی سائر حسین نے ذریعہ حسین کا رخ کیا ہے تو کیسے کیسے قتل کیے گئے ہیں اور کیسے کیسے لوگ زیارت کیے۔ کسی کے سر قلم کیے گئے، کسی کے بازو قلم کیے گئے، کسی کے جوان کو قتل کیا گیا، کسی کے مال کو لوٹا گیا، کسی کا خون لیا گیا، اور آپ تو خوش نصیب ہے کہ اس دور میں جب حسین کی زیارت کرنے آتے ہیں تو بڑی آسانی سے چلے آتے، بہت آسانی سے۔ اور پھر بھی اگر ہمارے اوپر ذرا سی مشقت آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم وہاں پر بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیوں پریشانی ہو گئی۔ ذرا تصور تو کرو کہ حسین کی زیارت کے لیے کیسے کیسے افراد نے اپنے جوانوں کو قربان کیا ہے۔ ہم اور آپ ذرا سی پریشانی برداشت نہیں کر پاتے۔ کربلا میں ہمیں جہاں پر سارے درس دیے ہیں وہیں پر کربلا میں صبر کا درس سب سے بڑا دیا، وہیں پر کربلا میں اخوت کا درس سب سے بڑا دیا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا رشتہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کربلا میں نہ دیا گیا ہو،
और उसे सही तरीके से निभाया न गया हो। हुसैन ने इसलिए करबला के मैदान में दोस्त का भी हक निभाया है, अक़रबा का भी हक निभाया है, ऐसा का भी हक निभाया है, रिश्तेदार का भी हक निभाया है, हत्ता के गुलाम और आका को कैसे होना चाहिए इस करबला से हमने सीखा है। लिहाजा अब हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिंदगी को मेराज पर कैसे लेकर जाना है, ये इस करबला से सीखना है। अजीज़ान मोहतरम, करबला को अगर हम अपना मंबा और सरचश्मा समझते हैं तो फिर हमें जरूरत है कि करबला को अपनी निगाहों के सामने रखें। हम कायनात में किसी गोशे में भी हों, किसी करिए में भी हों, हमें चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के साथ साथ उन तमाम चीजों को याद रखें कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से पहले अंजाम दिया है और कायनात को बताया है कि देखो ये मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दीन इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, दीन खुदा के लिए कर रहा हूँ, जो कि मुझ पर वाजिब था। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, हम और आप इस वक्त बारगाहे अबा अब्दुल्लाह हुसैन में बैठे। हमारा मकसद मुहर्रम में आने का क्या है? सरजमीन करबला पर आशूर करने का मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद तो यही होता है कि ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दिया जाए, फातिमा को उनके लाल का पुरसा पेश किया जाए। लेकिन अज़ादारों, जुमला कहता हो कि फातिमा को पुरसा पेश करो, लेकिन जब भी ज़रिए मुक़द्दस पर पहुंचना तो फातिमा को पुरसा पेश करना और अपने इमाम वक्त को जरूर याद करना। इसलिए कि इमाम वक्त कहते हैं अस्सलामु अला मनिल इजाबत तहतल क़ुब्बा, सलाम हो उस पर कि जिसके कुब्बे के नीचे तमाम हाजतें पूरी होती हैं। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, हमारा आप यहाँ पर दुनिया करने के लिए बैठे, आप यहां से इंशाअल्लाह मसाब होकर उठेंगे, दुनिया करके उठेंगे। इसलिए कि इस मकाम पर भी अगर कोई न रो सका तो वाक़ईन परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करे और कहे परवरदिगारा, हमारी आंखों से ये गमे हुसैन में आंसू क्यों नहीं जारी होते? क्या हमारा दिल सियाह हो गया है? इसलिए कि बारगाह हुसैन में बैठ कर भी हुसैन तक रिया न हो। हमारे लिए तो यही काफी है कि सोच ले कि बारगाह हुसैन है, 8 मुहर्रम है, मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और एक जुमला कह दो रोने के लिए काफी होगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरा छठवां इमाम कहता है, अबू बसीर, मेरे छत की मजलिस हो रही है और तुम दुनिया नहीं कर रहे हो। अज़ादारों, बड़ी कयामत की रिवायत है, अगर तफक्कुर कर जाओ तो दुनिया करने के लिए काफी होगा। मेरा छठवां इमाम अबू बसीर से कहता है, अबू बसीर, मेरे छत का मसाइब हो रहा है और तुम दुनिया नहीं कर रहे हो। अबू बसीर ने एक मर्तबा अपने सर को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहे, मौला जरा मेरा रुमाल तो देखिए, आंसुओं से तर आए। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, मौला ने एक मर्तबा अबू बसीर से कहा, ए बसीर, ए अबू बसीर, मेरे छत के मसाइल पे ऐसे नहीं रोया जाता। इमाम को दिखलाया था ना अबू बसीर ने, ए मेरे आका देखिए, मेरा रुमाल आंसू से तर है, मैं रो रहा हूं मौला, मैं गिरिया कर रहा हूं आका। लेकिन इमाम ने कहा, अबू बसीर, मेरे छत पे ऐसे न रोया करो। कहा कैसे रोया करे? कहा जैसी मेरी माँ, मेरी दादी सारा, अरे
دیتا ہوں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں مولا عباس علیہ السلام کے مصاحب سے ایک خطیب، ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جن کا جسم، جن کا بدن تیروں سے چھلنی ہے، تلواروں سے کٹا ہوا ہے، برچھیوں سے، تلواروں سے، نیزوں اور بھالوں سے اس طریقے سے امام کا جسم چھلنی چھلنی اور تمام بدن پہ زخم ہے، تڑپ کے رونے لگا، آواز بلند ہو گئی۔ اب جیسے ہی وہ تڑپ کے رونا شروع کیا اس کی آنکھ کھل گئی، اتنا مسائل بھرا خواب دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب دوسرے دن پھر جب سویا، دن بھر روتا رہا، رات بھر عالم دین روتا رہا۔ عزاداروں بڑی قیامت کی روایت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، اس کے بعد 1 منٹ میں مولا عباس علیہ السلام کے مسائل۔ جناب امام حسین کو دوسرے دن اس عالم دین نے خواب میں دیکھا۔ اب کیا دیکھا؟ امام حسین کا وہ سارا زخم بھر چکا، سارا زخم بھر چکا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، سوال کر لیا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، یا سیدی، میں کل جب خواب میں آپ کو دیکھا تو آپ کے بدن پر زخم ہی زخم تھے، لیکن آج سارے زخم بھرے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا امام کہتا ہے، اے عالم دین، ارے کل میرے عزادار روئے تھے، میری اماں مجلس میں گئی تھی، اماں نے اپنے رومال میں عزاداروں کے آنسو لائی تھی، ارے میرے زخموں پہ رکھا، میرے سارے زخم بھر گئے۔ اب جملہ سنینا یہی سے، مصائب کا جملہ اب ہے، امام حسین علیہ السلام کی جسم کو عالم دین دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عالم دین کی نظر امام حسین کے سینے پر پڑی، امام حسین کے سینے پر ایک ضرب کاری تھا، ایک گہرا زخم تھا۔ ارے ظالم نے کہا، اے مولا، آخر وجہ کیا ہے کہ سارے زخم بھر گئے لیکن یہ زخم نہ بھرا؟ ارے حسین نے کہا، اے عالم دین، ارے وہ زخم ہے جو علی اکبر کے کلیجے پر برچھی کی علی، ارے جب نکالی تھی کلیجہ حسین کے ہاتھوں میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے دنیا کرنے والوں کو۔ عزاداروں، جناب زینب فرماتی ہے، میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان فرزند پہ گریا کرتی ہے۔ عزاداروں، بارگاہ حسین میں بیٹھ کر گریا کرنے کا شرف ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا، لہذا اپنے آپ کی خوش قسمتی کو دیکھتے ہوئے حسین کی ماں کو پرسا دے لو، نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے۔ عزاداروں، کچھ سال پہلے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، حرم کے میوزیم میں رکھی ہوئی خاک کربلا جب عاشور کے دن سرخ ہوئی، یہ واقعہ سن لو، زحمت تمام، اور یہی 8 محرم کا مسائل، اور 8 محرم کے لیے جتنا کریا کرنا ہو کرو۔ یہی بارگاہ امام حسین ہے، یہی سامنے میوزیم ہے، میوزیم میں رکھی ہوئی خاک کربلا 10 محرم کو عصر کے وقت جب سرخ ہونا شروع ہوئی تو پوری کائنات میں لائٹ ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، لوگوں نے دیکھا، گریا
की कमी नहीं है। ये साहिब मोजज़ा होते रहते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये दरे इमाम हुसैन, न जाने आपको नहीं पता, कभी शरीर के अंदर से खून उबलता है, कभी सजदागाह के अंदर से खून उबलता है, कभी खाके शिफा की तस्बीह के अंदर से खून जाहिर होता है, तो कभी टाइल्स और पत्थरों के दरमियान से खून निकलते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारा का सारा माजरा हमेशा दिखाया नहीं जाता। लेकिन वाहिद ये खाके शिफा म्यूजियम की थी कि जब सुर्ख होना शुरू हुई तो उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था और दिखाया गया था। अब यहां से सुनो अज़ादारो, मातम हो गया, गिरजा हो गया, लोगों ने देखा और इमाम पर आंसू बहा लिया। जब मुहर्रम तमाम हो गया और उसके बाद तमाम के तमाम मुहर्रम पे लगे हुए हरम इमाम हुसैन के खादमी इकट्ठा जमा हुए और जमा होने के बाद एक मर्तबा लोगों ने राय मशवरा किया कि देखा जाए कि जिस वक्त इमाम हुसैन के म्यूजियम में रखी हुई खाके शिफा शुरू हुई है, वो वक्त कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी, वो साथ कौन सी थी, और उस वक्त हरम इमाम हुसैन में क्या अंजाम हो रहा था, क्या अंजाम दे रहा था, कौन से प्रोग्राम हो रहे थे। लोगों जमा होकर तमाम के तमाम वीडियोस, तमाम के तमाम कैमरे के वीडियोस को इकट्ठा किया। अब जब इकट्ठा करके देखना शुरू किया, जब देखना शुरू किया तो क्या पता चला अज़ादारो, देखना शुरू किया तो इतना पता चला कि असर का वक्त है और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर हुसैनी पर एक खतीब है जो इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ रहा है। अब यहां से जितना गिरिया करना हो कर लेना। मैंने बड़ी आसानी के साथ, मैंने बड़े आराम से आपको सुना दिया क्या हो रहा था उस टाइम जब कैमरे में देखा कि उस वक्त असर का वक्त था। अब असर का वक्त था तो हरम के अंदर क्या हो रहा था, क्या देखा कि उस वक्त इमाम हुसैन के हरम में मिंबर हुसैन पर एक खतीब था जो मौला अब्बास के मसाइब पढ़ रहा था। लोगों ने देखा कि मौला अब्बास के मसाइब हो रहे हैं और इधर खाके शिफा सुर्ख होना शुरू। हम और आप हमेशा सुना करते हैं ना कि अब्बास को बहुत मोहब्बत थी हुसैन से, अब्बास बहुत चाहते थे हुसैन को। हमेशा सुनते हो ना कि अब्बास ने हर दौर में, हर जमाने में यही कहा, ए मेरे आका हुक्म कीजिए, ए मेरे मौला हुक्म कीजिए। लेकिन अज़ादारो जरा देखो कि हुसैन कितनी मोहब्बत करते हैं अब्बास। लोगों ने कहा जरा वीडियो को और करीब करो, जरा और करीब करो, जरा ये तो देखा जाए कि जिस वक्त मुकम्मल खाके शिफा शुरू हुई उस वक्त खतीब क्या जुमले पढ़ा है। अब जैसे ही वीडियो को और करीब किया गया, वक्त को वक्त से मिलाया गया, यानी एक तरफ जो खादमी ने हरम इमाम हुसैन एक जगह वीडियो को आगे बढ़ाकर खाके शिफा को देखते हैं, एक तरफ ज़ाकिर हुसैन को देखते हैं। अब दोनों को जब मिलाना शुरू किया, एक को वक्त एक से मिलाना शुरू किया, जब देखा कि एक ही वक्त में जब मुकम्मल खाके शिफा शुरू हुई है तो तारीख कहती है, खादमी ने हुसैन लिखते हैं, यहाँ के लोगों ने बाकायदा किताब में ये तहरीर है, लोगों ने बताया कि जब पूरी खाके करबला शुरू
یہ جملہ کہا کہ جب میرا آقا عباس، جب میرا مولا عباس زیر سے زمین پہ آیا اور اس حالت میں آیا کہ میرے پاس کے بازو لگے، آنکھوں میں تیر تھا، ارے میرا مولا کیسے زمین پہ آیا ہوگا، خاک شفا سرخ ہو گئی۔ اسی لیے تو فاطمہ نے، اسی لیے تو زہرا نے خطیب سے کہا تھا، اے میرے خطیب تو عباس کے مصائب نہیں پڑھتا، کہا اے میری فاطمہ، اے میری شہزادی، میں عباس کے مصائب پڑھتا ہوں، کہا وہ مصائب نہیں پڑھتا کہ جو میرے لال پر گزرے ہیں، کہا کون سے مصائب، کہا وہ مصائب پڑھا کر، ارے جب میرا بیٹا میرا لال ابا، ارے دونوں بازو قلم ہونے کے بعد سرزمین کربلا پہ آیا ہے، ارے زمین پر جب بھی کوئی گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہائے رے ابا، ہائے رے سقایا، ہائے رے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا اللہ